السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 99 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں سورۃ النساء 5واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ میں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جہاں بھی میں ادغام مع الغنہ کہوں یا خالی ادغام کہوں، اسی طرح اقلاب کہوں، اخفاء کہوں، ادھر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ جہاں اظہار کا لفظ بولا جائے گا یا ادغام بلا غنہ کا لفظ بولا جائے گا، وہاں آپ نے غنہ نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ جو موٹے حروف ہیں ان کی نشاندہی کر دی جائے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو باقی حروف ہیں وہ باریک پڑھنے ہیں، موٹے حروف کی نشاندہی کر دی جائے گی۔ اسی طرح جو لمبے ہونے والے حروف ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، بتایا جائے گا، ان کے علاوہ کسی کو لمبا نہیں کرنا۔ اسی طرح حروف قلقلہ کو واضح کیا جائے گا کہ یہ ہلا کے پڑھنے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی کوئی بھی حرف سکون کی حالت میں ہلا کے نہیں پڑھا جائے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہا الف مدہ ہے، جیت را کو باریک پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، فی یا مدہ ہے، سبی بی یا مدہ ہے، للہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے۔ یجید دال پہ قلقلہ کریں گے، فی الارض غاد کو خوب موٹا کریں گے، موٹے حروف میں سے ہے، اور را کو موٹا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ را کی تفخیم و ترقیق، را کو کب موٹا پڑھنا ہے کب باریک پڑھنا ہے، اس کی ہم نے ویڈیوز اللہ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہیں الگ سے، اللہ کے فضل و کرم سے، تو وہ پلے لسٹ میں جا کر آپ سلسلہ تفخیم و ترقیق میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الف، لام اور را یہ کب موٹے ہوتے ہیں کب باریک ہوتے ہیں، ساری تفصیل کے ساتھ آسان انداز میں بتایا گیا ہے۔ اچھا جی، را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے اور یہ مد اصلی ہے، اور غین کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا یہاں باریک اخفا ہوگا، کیسی سا کو نرم، یا مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، وسع، ٹھیک ہے، وقفاً گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ میں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یخ خا کو موٹا ادا کریں گے، غوج را کو موٹا ادا کریں گے، جیم پہ قلقلہ کریں گے۔ میم بیتی ہی نون ساکن کا اقلاب ہے، نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، بئی یا لین ہے، تی ہی مد اصلی ہے، مہا الف مدہ ہے، جیغن را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا یہاں اظہار ہوگا، اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، ورسولہ سین کو جو ہے وہ باریک پڑھیں گے، و مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، ہی مد اصلی ہے، ثم ٹھیک ہے۔ سا جب ادا کرنی ہے زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگا کر سا اور ذال ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ید دال کو ہلا کے پڑھیں گے، ریک ہل مو وولین ہے، فقد قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ، وقع قاف کو موٹا ادا کریں گے، اج جیم پہ قلقلہ کریں گے، حمزہ کو واضح پڑھیں گے، نرم نہیں پڑھنا، ہو مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، علی اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے،
وَكَانَ اللَّهُ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، اور غفو غین کو موٹا ادا کریں گے، فو و مدہ ہے، اور رحیم را کو موٹا ادا کریں گے، حی یا مدہ ہے، ما وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا یہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وَإِذَا ذا الف مدہ ہے، ذال کو نرم ادا کریں گے، کہاں سے نکالنا ہے میں یہاں بتا چکا ہوں۔ وَرَبْتُمْ واد کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، با پہ قلقلہ کریں گے، میم ساکن کا اظہار کریں گے، فیل اور را کو موٹا، را ساکن سے پہلے زبر ہے، واد کو موٹا ادا کریں گے، فلی یا لین ہے، علی لی یا لین ہے، کم میم ساکن کا اظہار ہے، جو نا الف مدہ ہے، حن نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن کا یہاں باریک اخفا ہے، تقو قاف کو موٹا ادا کریں گے، صورو صاد کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے، من الصلاۃ صاد کو موٹا ادا کریں گے، لا مد اصلی ہے، ان نون ساکن کا باریک اخفا، ان نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، خف خا کو موٹا ادا کریں گے، تم یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، این نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، ذی یا مدہ ہے، رو و مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، اچھا جب ہم نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے نا تو پھر یہاں مد کریں گے، مد جائز، کفروا ٹھیک ہے جی، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، کا مد اصلی ہے، ری یا مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے، کا الف مدہ ہے، نو و مدہ ہے، لکم میم ساکن کا اظہار ہے، عدوم وم واو کو جب بھی ادا کرنا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واو کو ادا کرنا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے، نہ تمام ملنے سے، ملیں گے نہیں اور خلا ہوگا دائیں بائیں۔ اچھا جی، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، مبی بی یا مدہ ہے، نا وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا یہاں ادغام ہوگا۔ تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ تو آیت نمبر 101 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔